بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز کا مقبول پروگرام صحت اور تحقیقات۔ قومی اداروں میں کرپشن اور کمیشن کے کھلواڑ کے باعث آج غریب غربت کی خطرناک لکیر تک جا پہنچا ہے تو بالادست امیر طبقہ غریبوں کے وسائل اور حقوق کی لوٹ مار کے ذریعے امیر تر ہو چکا ہے، اور اسی قومی لوٹ مار کی جاری وارداتوں کے باعث پاکستان 2017 سے FATF کی وائٹ لسٹ سے نکل کر گرے لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ لوٹی ہوئی قومی دولت کی بیرون ملک منی لانڈرنگ کے باعث وطن عزیز پاکستان گرے لسٹ کی گرداب سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے۔ حالانکہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس FATF کی جانب سے جو 27 نکاتی شرائط عائد کی گئی تھیں وہ پاکستان کی جانب سے انہیں پورا کر دینے کے باوجود FATF کے حکام کا یہ موقف ہے کہ پاکستان میں کرپشن کے ذریعے لوٹی جانے والی بلیک منی کی منی لانڈرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دولت سے دنیا بھر میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، وفاقی اور صوبائی سطح پر اگر سرسری طور پر نظر ڈالی جائے تو صحت، تعلیم، ماحولیات، محنت، آبپاشی، بلدیات، پولیس، تجارت، ریونیو، ورکس اینڈ سروسز سمیت دیگر سرکاری شعبوں میں کرپشن اور کمیشن کی شرح میں ہر گزرتے روز کے ساتھ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بلیک منی کے حصول کا معاملہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ضرب عضب، رد الفساد جیسے نیشنل ایکشن پلان کے باوجود سرکاری اداروں میں عوامی وسائل کی لوٹ مار کی روک تھام کے لیے سنجیدہ اقدامات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ قومی دولت کی لوٹ مار میں ملوث عناصر مختلف سیاسی چھتریوں میں چھپے منی لانڈرنگ جیسے بھیانک کھیل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب سنگاپور جیسے ملک میں جوئے کے ایسے کلبز موجود ہوں جہاں کل بلیک منی میں سے 25% رقم کی ادائیگی کے بعد باقی رقم کو وائٹ کرنے کی سہولت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا موقع میسر ہو، اور یہ کام کرنے والوں میں سیاستدان، بزنس مین اور بیوروکریٹس کے علاوہ دوہری شہریت کے حامل سرکاری افسران اور ملازمین شامل ہوں، اگر گرے لسٹ میں وطن عزیز پاکستان پھنسا ہوا ہونے کے باعث مختلف پابندیوں کی زد میں ہو تو ایسے حالات میں ہر محب الوطن پاکستانی پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو اپنی حیثیت کے مطابق ایسے ملک اور قوم دشمنی پر مبنی عوامل اور شخصیات کو باز رکھنے اور پاکستان کو کرپشن اور کمیشن مافیا کی دلدل سے نکالنے کے لیے اپنا قومی اور ملی فریضہ ادا کر کے پاکستان کو کرپشن کی غلاظت سے پاک اور صحت کے سرکاری اور نجی اداروں کو سیاسی آلودگی سے بچایا جائے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں بھی سیاسی قیادت نے صحت کے اداروں کو سیاسی اکھاڑا نہیں بنایا، اور نہ ہی دنیا کی کسی ریاست میں مملکت سول سرکاری ملازمین کو حکومتی سیاسی جماعت کا کارکن یا اعلی کار بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ لہذا 21ویں صدی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو مل جل کر ملی جذبے سے قومی اداروں کو قومی بنانا ہوگا۔ ناظرین، یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ صوبوں میں سندھ وہ صوبہ ہے جہاں سرکاری محکموں میں کرپشن، بدعنوانی، بد انتظامی کی شرح کا تناسب دیگر صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، جس کا اندازہ صرف محکمہ انسداد رشوت ستانی کی گزشتہ 10 سالہ کارکردگی کی رپورٹ کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری افسران تو اس ادارے کو خود اب اینٹی کرپشن کہتے ہیں۔ عوام کا اس حکومتی ادارے پر اعتبار نہیں جو خود مکمل رشوت ستانی کے جال میں جکڑا ہوا ہے۔ سندھ میں محکمہ صحت اور تعلیم کے حوالے سے کرپشن کے الزامات میں ملوث شخصیات کا سرسری جائزہ لیا جائے تو اس میں سر فہرست ضیاء الدین یونیورسٹی کے چانسلر، سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین سر فہرست نظر آتے ہیں، جن پر 450 ارب روپے کے کرپشن کے سنگین الزامات کے باوجود ضمانت پر وہ آزاد ہیں۔ ان کے لائف اسٹائل سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان پر کوئی الزامات تھے ہی نہیں۔ کورونا 19 کے حوالے سے ہونے والی کرپشن کا جائزہ لیا جائے تو سندھ سروسز ہسپتال کے سابق عارضی خلاف قانون MS، سابق MLO
موجودہ AMS سندھ سروسز ہسپتال خالق دین ہال کورونا ویکسینیشن سینٹر کے انچارج ڈاکٹر فرحت عباس، گریڈ 17 کے اکاؤنٹنٹ خلیل احمد بھٹو، سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی کے سابق MS ڈاکٹر خالد بخاری، سول ہسپتال کراچی کے اسٹور انچارج نیاز احمد خاص کھیلی، کورونا کی ادویہ سمیت دواؤں کی سپلائی اور مبینہ چوری جیسے سنگین الزامات کے باوجود کسی بھی محکمہ جاتی تادیبی کارروائی کے بغیر بدستور خلاف قانون عہدوں پر براجمان ہیں، جبکہ کورونا 19 میں خلیل احمد بھٹو کے ہمراہ مبینہ کرپشن میں ملوث کراچی کے اسٹور کیپر کو نمائشی تحقیقات کے بعد سیاسی دباؤ پر کلین چٹ دی جا چکی ہے۔ ناظرین، صحافتی حوالے سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ صحت کے سرکاری اداروں میں جاری بدعنوانی اور بد انتظامی کی نشاندہی کریں اور ہماری رپورٹس کو جانچنے اور پرکھنے کی براہ راست ذمہ داری وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچو، سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کی ہے۔ ناظرین، ہم نے اپنے حصے کا کام کیا، اب ارباب اختیار اور ریاست کے متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔